MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد امام صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کل چونکہ سردیوں کا وقت شروع ہو گیا ہے، اس لیے نماز جمعہ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے،
اس لیے جمعے کی نماز کے ساتھ لازماً جب تک یہ تبدیلی نہ واقع ہو ہمیں نماز اثر جمع کرنی پڑے گی. یہ اس مجبوری کی وجہ سے ہے کہ جمعہ ختم ہوتے وقت عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ضرور اکٹھی کرنی ہوگی. آئندہ جب تبدیلی ہوگی پھر بتا دیا جائے گا، اس وقت تک یہی دستور رہے گا. اب اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ النور کی 36 اور 35ویں آیات ہیں. ان آیات سے متعلق میں ایک خطبے یا دو خطبات میں اس سے پہلے ایک رنگ میں روشنی ڈال چکا ہوں یا ان سے روشنی حاصل کر کے آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو چکا ہوں. لیکن اب ایک اور پہلو سے اس مضمون کو میں نے دوبارہ لیا ہے. چند دن ہوئے ایک خط کے ذریعے مجھ سے یہ بڑے زور سے توقع رکھی گئی کہ وہ جو صفات باری تعالیٰ اور اسماء باری تعالیٰ کا سلسلہ تھا اسے پھر کبھی کبھی لے لیا کروں، دوبارہ اس پر خطبات شروع کر دیا کروں، کیونکہ لکھنے والے نے لکھا کہ کئی پہلو سے نہ صرف عقلی اور قلبی لحاظ سے سلسلہ مفید ہے بلکہ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسماء باری تعالیٰ کے مضمون پر بار بار گفتگو کرتے رہیں اور غور کرتے رہیں. دلیل بڑی قطعی اور مضبوط ہے، لیکن میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو پھر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری باتیں جو بیچ میں ضرورت کی پیش آتی رہتی ہیں ان کا بیان بھی ضروری ہے. ہر چند کے ذکر الہی کا مضمون غالب اور افضل ہے، مگر فی الحقیقت جو دوسری باتیں بھی خطبات میں پیش ہوتی ہیں وہ ذکر الہی کے تابع ہیں، ذکر الہی کی تیاری کے سلسلے میں ہیں. اگر وہ تربیتی اور اصلاحی امور جماعت پر نہ کھولے جائیں تو وہ ذکر الہی کے مضمون کو قبول کرنے، سمجھنے اور اپنی ذات میں جاری کرنے کے اہل ہی نہیں ہو سکتے. بس یہ تفریق درست نہیں ہے کہ گویا کچھ خطبات تو ذکر الہی پر چلتے ہیں، کچھ ان کے بغیر. مومن کی تو ہر بات ذکر الہی کے تابع ہوتی ہے اور دین کی ہر نصیحت ذکر الہی سے تعلق رکھتی ہے. بعض ظاہری طور پر ایسے تعلق ہیں جو ظاہری طور پر دکھائی دے جاتے ہیں، بعض ایسے تعلق ہیں جب گہری نظر سے دیکھیں تو وہ دکھائی دینے لگتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ ذکر الہی کا مضمون زندگی کے ہر شعبے بلکہ وجود کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے اپنے خط میں خصوصیت سے لفظ نور پر روشنی ڈالنے یعنی الفاظ تو یہ استعمال کیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ لفظ نور سے روشنی حاصل کر کے ہمیں بھی وہ روشنی دکھائیں جس کا تعلق خدا تعالیٰ کے اسم نور سے ہے. اور یہ چونکہ ایک مرکزی اسم ہے، اللہ کے بعد وہ اسم جو تمام صفات باری تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے وہ نور ہے، اور حقیقت میں ایک رنگ میں اللہ کا متبادل دکھائی دیتا ہے. اس پہلو سے میں پہلے بھی گفتگو یا آپ سے اس مضمون کو سمجھانے کی بات کا سوچ چکا ہوں،
لیکن مشکل یہ درپیش تھی کہ یہ مضمون بہت مشکل ہے، بہت دقیق ہے، بہت باریک بھی ہے، وسیع بھی ہے، اور ایک دفعہ اس مضمون کو شروع کیا جائے تو جماعت کے ہر طبقہ علم کو، ہر ذہنی درجے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے سمجھا دینا ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے اس بات کا حوصلہ نہیں پڑا کہ اس مضمون کو اٹھاؤں، لیکن انہوں نے اب واضح طور پر مطالبہ یہ کیا ہے کہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنا ہے تو اس میں نور سے شروع کریں۔ اس غرض سے میں نے اس آیت کی دوبارہ تلاوت کی ہے، جس کے بعض پہلوؤں پر میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ اب کچھ ایسے پہلو ہیں جو نور کی ماہیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی ماہیت کو ہم صرف اسی حد تک سمجھ سکتے ہیں جس حد تک قرآن کریم نے یا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، یا ان دونوں سے اخذ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت ہی تفصیل سے عارفانہ مطالب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو عموماً نور کی بات ہے۔ نور کیا چیز ہے؟ نور کے متعلق عموماً تصور یہ ہے کہ جس کو ہم روشنی کہتے ہیں وہی نور ہے، اور سورج کی روشنی ہو یا چراغ کی روشنی ہو یا کوئی ایسی چیز جو چمک رہی ہو جیسے جگنو چمکتا ہے، یہ سب روشنیاں نور ہیں۔ یہ درست ہے کہ نور کے ایک معنی کے تابع یہ ساری روشنیاں آتی ہیں، مگر جب اللہ کے نور کی بات ہو تو اس کو ان روشنیوں کے حوالے سے سمجھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال کے وقت کسی ظاہری نور کی بات نہیں فرمائی، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نور الہی کی کنہوں میں فی ذات ہی چمکنا نہیں ہے۔ چمکنے والا نور اور ہے جو آنکھ دیکھ سکتی ہے، کچھ نور ہے جو باطن میں ہے، جو ہر چیز کی اصلی وجہ ہے، جس سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ نور ہے جو انسان اپنی عام آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اصل وہ نور ہے، اور دوسرے نور سب ایک ظاہر میں دکھائی دینے والی کچھ حقیقتیں ہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے اللہ کے نور سے؟ اور اللہ نے اپنے نور کی مثال کے وقت چاند سورج کی ذکر کیوں نہ فرمایا، بلکہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور ایک ایسے انداز میں جس سے نور کی وہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے جس حقیقت کا انسان کے ارتقاء سے تعلق ہے، جس حقیقت کا انسان کے اس ارتقاء سے تعلق ہے جو اسے خدا تعالیٰ کی طرف رفتوں میں لے جاتا ہے۔ بس یہ وہ پہلو ہے جس کو میں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق آج کھولنے کی کوشش کروں گا، اور اگر آج جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ وقت کافی نہیں ہوگا تو پھر آئندہ ایک دو خطبات میں بھی یہی مضمون چلے گا۔ سب سے پہلے لفظ نور کے متعلق عمومی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نور دراصل اپنی ذات میں ایک ارتعاش کا نام ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے، اور جتنی بھی توانائیاں ہیں وہ ارتعاشی ہیں۔ ارتعاش سے مطلب ہے تموج، حرکت، اور تموج اگر کسی چیز میں پیدا ہو تو وہ ایک توانائی کا مظہر بن جاتا ہے، اور کوئی توانائی بھی تموج کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی۔ ہر توانائی میں ایک تموج پایا جاتا ہے، یعنی زیر و بم حرکت، ایک اندرونی حرکت جو بیرونی طور پر بعض انسانی حسی قوتوں سے مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ مثلا آگ ہے، یہ ایک توانائی ہے، اس کے اندر بھی تموج ہے، لیکن وہ تموج بسا اوقات نظر نہیں بھی آتا،
جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو تب محسوس ہوتا ہے کہ اس میں گرمی ہے. بس آگ نہ نظر آنے والی توانائی بھی رکھتی ہے، نظر آنے والی بھی توانائی بھی رکھتی ہے. لیکن جو نظر آنے والی توانائی ہے اس کا نور سے تعلق ہے، نار سے تعلق نہیں. اس کا روشنی سے تعلق ہے، اس کا گرمی سے تعلق نہیں ہے. بس بعض توانائیوں میں مختلف قسم کی توانائیاں اس طرح داخل ہو جاتی ہیں کہ تموج کی شکلیں بدل جاتی ہیں. لہریں تموج ہی کو کہتے ہیں، تموج ہی کا ایک اظہار ہے لہر. اور جتنی بھی توانائیاں ہم دیکھتے، سنتے یا محسوس کرتے ہیں ان کا لہروں سے تعلق ہے. بس مادہ دکھائی دیتے ہوئے بھی ان کی کنہ مادہ نہیں ہے، بلکہ مادے سے وراء الورا کچھ اور ایسا اول محرک ہے جس نے ان کو حرکت دی. اور حرکت دے کر جب اس حرکت نے ایک جگہ اجتماع کر لیا اور یہ حرکت ایک منجمد صورت میں تبدیل ہو گئی تو اسے ہم مادہ کہتے ہیں. بس توانائی بھی مادے کی ایک شکل ہے اور مادہ بھی توانائی کی ہی ایک شکل ہے. اب یہ مضمون سائنس کے لحاظ سے بہت وسعت رکھتا ہے اور بہت گہرا اور باریک ہوتا چلا جاتا ہے، مگر میں یہاں اس سے آگے نہیں بڑھتا بلکہ اس دائرے میں رہتے ہوئے اسے مزید کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. اب جو آواز آپ میری سن رہے ہیں یہ اس لیے سن رہے ہیں کہ اس آواز کو ایک تموج نے پیدا کیا ہے. وہ تموج میرے گلے کے ان دھاگوں سے پیدا ہوا، ریشوں سے پیدا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے آواز پیدا کرنے کی خاطر بنائے ہیں. اور ہونٹوں سے اور زبان سے اور گلے کے اس سوراخ سے جس کے ملنے اور الگ ہونے سے کچھ تموج پیدا ہوتے ہیں. ان سب تموجات کو ہم کانوں کے ذریعے سنتے ہیں اور کانوں کے اندر پردے ہیں جو بین ہی اسی طرح اسی زیرو بم کے ساتھ متحرک ہو جاتے ہیں. جو زیرو بم آپ کے بولتے وقت آپ کے گلے میں پیدا ہو رہا ہے یا ہونٹوں میں پیدا ہو رہا ہے یا زبان کے منہ کے اندر مختلف حصوں سے ملنے اور الگ ہونے سے پیدا ہو رہا ہے، گلے کے سوراخ کے تنگ ہونے اور کھلنے سے پیدا ہو رہا ہے. یہ سب تموجات ہیں جو آپ کے ذہن تک پہنچتے ہیں لیکن براہ راست نہیں. ایک کانوں کا پردہ آپ کو عطا ہوا ہے، اس پردے پہ اگر ویسا ہی تموج پیدا ہو جائے جیسا کہ بات کرنے والے نے اس کو چلایا تھا تو وہ تموج پردے کو متحرک کر کے ایک ایسے حسی تار سے کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے جس کو ہم آڈیٹری نرو کہتے ہیں. یعنی سماعت کا وہ حسی ریشہ. نروز کا ترجمہ میرے لیے اردو میں مشکل ہے لیکن مراد یہ ہے کہ وہ ریشہ جو کسی چیز سے بنا ہوا ہے اور وہ حسیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے کام آتا ہے. اب وہ ریشہ بھی اس تموج کو غیر صوتی انداز میں دماغ تک منتقل کرتا ہے. پردے کی حد تک صوت ٹھہر گئی، اس کے بعد جب وہ منتقل ہوئی حرکت تو ایسے صوتی ریشے میں منتقل ہوئی ہے جس نے اس آواز کے تموج کے مطابق خود لرزتے ہوئے اس پیغام کو بغیر شور کے آگے پہنچانا ہے. دماغ کے اندر جو اعصابی ریشے بے انتہا کام کر رہے ہیں، ان گنت میلوں کا سفر یہ حرکتیں ہر روز ہر وقت ہمارے دماغ میں کر رہی ہیں، ان کا کوئی شور نہیں ہے. اس لیے ایک صوتی نظام کو ایک بے آواز نظام میں تبدیل کیا گیا اور وہ
تموج کی آخری شکل ہے جو ذہن سنتا ہے، یعنی سنتا ہے لیکن سنتا نہیں بھی ہے، کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، وہ اس کا پیغام سمجھ جاتا ہے کیونکہ تموج کی شکل وہی ہے۔ اب یہ جو نظام ہے اس پہ غور کریں تو پھر آپ نور کی اس مثال کو بھی سمجھنے کی زیادہ اہلیت رکھیں گے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے۔ جہاں گلے کی حرکت، آواز کا زور سے نکلنا، اس کی شدت، اس میں قوت کے استعمال کا تعلق ہے، جہاں تک یہ کیسے ہوا، اس کا آغاز ذہن سے ہوا، اور ذہن میں کوئی شور نہیں تھا، ذہن میں کوئی تموج ایسا نہیں تھا جسے محسوس کیا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، جسے سنا جا سکے۔ بس لطیف تر تموج پہلے پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ کثیف یعنی گاڑے اور مادی اور دکھائی دینے والے اور سنائی دینے والے تموج میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا محسوس ہونے والے تموج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اول طاقت جو پس پردہ ہے وہ بے آواز ہے، اور وہ طاقت جو ہم جانتے ہیں وہ آواز رکھتی ہے، ایک شور رکھتی ہے، ایک ہنگامے کی کیفیت رکھتی ہے، ایسی شدت بھی اختیار کر سکتی ہے کہ اس کے لرزنے سے بڑی بڑی عظیم چٹانوں میں درار پڑ جائیں، ایسی سخت قوت بھی اختیار کر سکتی ہے یہ صوتی تموج، ایسی عظیم قوت بھی اختیار کر سکتا ہے کہ جس کے لرزنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بس اصل توانائی ہے، مگر جہاں سے توانائی شروع ہوئی ہے اس میں فی ذات ہی کوئی تموج دکھائی نہیں دے سکتا، کامل خاموشی ہے، اور وہ اول تموج کی وجہ ہے جو ذہن کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب تک اسی قسم کے تموج میں اس ظاہری شور کو تبدیل نہ کیا جائے، اسے بے آواز نہ بنایا جائے، دماغ کا دماغ سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ بس ہر توانائی کی یہی مثال ہے، جو دکھائی نہیں دے رہی، جو سنائی نہیں دے رہی، وہ محسوس کی جا سکتی ہے لمس کے ذریعے۔ بس لمس کے ذریعے جو احساس ہے وہ بھی گرمی کی صورت میں دماغ میں نہیں پہنچتا، ورنہ دماغ میں آگ لگا دے۔ سوچنے والا دماغ ہے، اگر دماغ سے تعلق کاٹ دیں تو انگلی جو گرم چیز پر لگی ہے وہ بھسم ہو جائے گی، اور اگر بہت گرم چیز ہو تو آنن فانن غبار بن جائے گی، لیکن اس کی گرمی دماغ تک نہیں پہنچے گی۔ دماغ تک نہ کوئی ٹھنڈ پہنچتی ہے، نہ کوئی گرمی پہنچتی ہے، نہ کوئی آواز پہنچتی ہے، نہ کوئی روشنی پہنچتی ہے، لیکن جو کچھ پہنچتا ہے وہیں پہنچتا ہے، وہاں نہ پہنچے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ تعلق توڑ دیں تو نہ روشنی کی کوئی حقیقت رہے گی، نہ گرمی کی کوئی حقیقت رہے گی، نہ لمس کی طاقتوں سے محسوس ہونے والی چیزوں کی کوئی حقیقت رہے گی، نہ خوشبو کی حقیقت رہے گی، نہ ذائقے کی حقیقت رہے گی۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف حرکت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے حرکت کو، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے انسان اگر اپنے نفس پر اور اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس کو بہت مدد مل سکتی، اور اس کے بغیر انسان ان حقیقتوں کو پا نہیں سکتا۔ اب گرمی ہو اور خدا کا وجود بھی وہاں ہو، جہنم ہو اور خدا کا وجود بھی موجود ہو، کیونکہ کوئی کائنات کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں خدا موجود، جنت ہو، سخت سردی ہو اور خدا کا وجود وہاں موجود ہو، اور پھر ان سے بالا رہے۔ اس کی اگر 100% نہیں، اور یقیناً 100% نہیں، تو سمجھانے کے لیے یہ مثال آپ کے کام آ سکتی ہے کہ دماغ تک تو نہ آواز پہنچتی ہے، نہ گرمی پہنچتی ہے، نہ خوشبو پہنچتی ہے، بلکہ اگر یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ جائیں تو دماغ مختل ہو جائے اور دماغ کام کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس کی خدا تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے،
اور ان چیزوں کا مرکز ہونے کے باوجود اور ان چیزوں کے تصورات کی آماجگاہ ہونے کے باوجود ان چیزوں کے ذاتی اور براہ راست اثر سے اس کی حفاظت فرمائی گئی. اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جس کو ہم مادہ سمجھ کر اتنی اہمیت دے رہے ہیں، یہ مادہ فی ذاتہ ہی کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا اگر شعوری موجوں میں تبدیل نہ ہو جائے. اور شعوری موجیں اپنی ذات میں بہت ہی لطیف چیزیں ہیں جن کی کنوں کو آج تک انسان نہیں سمجھ سکا. آج تک اتنی ترقیات کے باوجود انسان کو ذوق کا بھی پوری طرح نہیں پتہ چل سکا یہ چیز کیا ہے، بو کی حس کا بھی پوری طرح پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کیا چیز ہے. اب تک جو ترقی ہوئی ہے اس کا تعلق سماعت سے ہے اور بینائی سے ہے. ٹیلی ویژن میں آپ سماعت کو بھی منتقل ہوتا دیکھتے ہیں اور بینائی سے تعلق رکھنے والی توانائیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر ٹیلی ویژن سے کبھی آپ کو خوشبو نہیں آئے گی، ٹیلی ویژن سے کبھی آپ کو مزہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ خوشبو اور مزے پر ابھی انسانی علم اتنا محدود ہے، اتنا سرسری کے بھی کنارے پر کھڑا ہے کہ آج تک اس میں کوئی ترقی نہیں ہو سکی، کوئی سائنسی قدم ایسا آگے نہیں بڑھ سکا کہ جس طرح قوت سماعت اور قوت بینائی کے متعلق حیرت انگیز کام انسان نے کیے ہیں اس میں بھی کر سکے. اسی لیے میں بارہا احمدی سائنٹسٹ کو توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ 2 میدان آپ کے لیے خالی پڑے ہیں. پہلے 2 میدانوں پر عیسائیت نے قبضہ کر لیا اور اب یہ 2 لطیف تر میدان ہیں جو زیادہ رفتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ گہرائیوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا شعور براہ راست مادی شعور سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا سماعت کا شعور مادی شعور سے قریب تر ہے اور سماعت کا شعور اور بینائی کا شعور مادی شعور سے قریب تر ہے. یہ ابھی انسانی عقل کی پہنچ سے بہت دور کی باتیں ہیں، اس لیے جماعت کو ان پر غور کرنا چاہیے. اور یہ سارے نور ہیں. بس میں جو آپ سے نور کی بات کرتے کرتے آپ کو سماعت کی طرف لے گیا یا قوت ذائقہ کی طرف لے گیا یا خوشبو کی طرف لے گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ میں بات کرتے کرتے بہک گیا ہوں. یہ تمام باتیں نور سے تعلق رکھتی ہیں اور نور کی جو بنیادی تعریف قرآن کریم نے پیش فرمائی ہے اس میں اس کا دکھائی دینا شامل نہیں ہے، بلکہ جو دکھائی دیتا ہے وہ دراصل نور کا پردہ ہے. اصل نور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا اس کی ذات سے پھوٹتا ہے اور وہ نور صفات ہے. وہ نور صفات اس ظاہری نور سے بعض مشابہتیں رکھتا ہے جسے ہم نور سمجھتے ہیں. نور صفات سے ظاہری مشابہتیں مثلا یہ ہیں کہ جو ظاہری نور ہے جس کو ہم سفید روشنی کی طرف جس طرح وہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ ٹیوب جل رہی ہیں سورج کی روشنی کی مشابہ سفید روشنی پیدا کر رہی ہیں. ان پر غور کریں تو ان میں ایک روشنی تو نہیں ہے، ان میں کئی قسم کی روشنی ہے اور ہر روشنی کی لہروں کے مزاج کا فرق ان کے مختلف رنگ ظاہر کرتا ہے اور ان کے کامل امتزاج سے وہ چیز نکلتی ہے جس کو عرف عام میں نور کہا جاتا ہے. بس اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کاملہ کا جامع ہے جن کے کامل امتزاج کا نام نور ہے. جیسے روشنیوں کی روشنی کی لہروں کو جو مختلف درجوں سے تعلق رکھتی ہیں، مختلف شکلوں سے تعلق رکھتی ہیں، اگر
ایک خوبصورت توازن میں ڈھال کر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ سفید روشنی جس کو ہم نور کہتے ہیں وہ بن جائے گی۔ ورنہ الگ الگ ہوں یا چھوٹے دائروں میں ہوں تو کہیں وہ نیلی دکھائی دے گی، کہیں سبز دکھائی دے گی، کہیں زرد دکھائی دے گی، کہیں وائلٹ دکھائی دے گی، کہیں الٹرا وائلٹ دکھائی دے گی، کہیں ایسی شکلوں کو اختیار کر لے گی کہ جن میں حدت یعنی گرمی تو ہے، نار کے مشابہ زیادہ ہے مگر نور نہیں ہے، یعنی دکھائی نہیں دیتا۔ کہیں ایسی شکل اختیار کر لے گی وہ لہریں کہ جسے انسان تو نہیں دیکھ سکتا مگر شہد کی مکھیاں دیکھ رہی ہیں، جسے شہد کی مکھیاں تو نہیں دیکھ سکتی مگر بعض پرندے دیکھ رہے ہیں، بعض پرندے تو نہیں دیکھ رہے مگر بعض کیڑے مکوڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو بے شمار قسمیں ہیں آگے پھر اس نور کی جسے ہم ایک روشنی سمجھتے ہیں۔ رنگوں کے لحاظ سے 5 رنگوں میں، بنیادی رنگوں میں سائنسدانوں نے اسے تقسیم کیا ہے، اور یا کم و بیش ہوں گے 7 رنگ بتاتے ہیں ان کے اندرونی عدل بدل اور ملنے جلنے سے جو پیدا ہوتے ہیں، مگر 5 یا 7 کی بحث نہیں ہے۔ اگر آپ روشنی کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اس کی لہروں پہ زیادہ غور کریں اور ان کے اندرونی فرق کو دیکھیں تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ایسی دکھائی دیں گی جو اس نور کا ایک لازمی حصہ ہیں، جو ایک اجتماعی شکل میں اس کو سورج کی روشنی کے طور پر ہمیں ظاہر کر ہمارے سامنے لاتے ہیں، مگر یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ کا نور ہے، یہ وہ نور ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے وہ تاریک کائنات جو انسان کو دکھائی بھی نہیں دیتی وہ بھی اللہ کا نور ہے، کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ سماوات والارض میں سے بعض چیزیں اللہ کا نور ہیں اور بعض نہیں، یا بعض چیزوں کا اللہ نور ہے، یہ کہنا چاہیے۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ بعض چیزوں کا اول محرک اللہ ہے، اول اللہ نور ہے اور وہ ثانوی ہیں، بلکہ ساری کائنات میں جو ڈارک میٹر ہے جس میں انسان کو کوئی بھی ایسا تموج دکھائی نہیں دیتا جسے وہ روشنی کہہ سکے، اندھیرا دکھائی دیتا ہے، مگر جب توانائی ہے تو تحرک اس میں ضرور ہے، جب توانائی ہے تو تموج ضرور ہے۔ اس تموج کو بھی اللہ نور ہی قرار دے رہا ہے، یعنی نور سے پیدا شدہ، مگر فی ذاتہ ہی اللہ کا نور نہیں ہے۔ اس کی بہت سی لطیف تفاسیر ہمیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ملتی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عارفانہ تفاسیر میں دکھائی دیتی ہیں۔ میں اس عمومی تمہید کے بعد پھر ایک ایک چیز لے کر آپ کے سامنے کھولوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو اللہ کے نور کی اصل ماہیت ہے اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں، اور اس کی صرف مثالیں ہی ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں۔ بعض احادیث سے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نور کی ماہیت کا دیدار ہوا ہے، مگر بعض دوسری احادیث نے اس پر مزید روشنی ڈال کے اس شک کو خود ازالہ فرما دیا ہے۔ میں ایسی ایک حدیث پہلی نوعیت کی صحیح مسلم کتاب الایمان سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق جو تابعی تھے، صحابی رہی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو میں آپ سے ایک سوال ضرور کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا سوال تھا جو تم کرتے اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا؟ اس نے کہا میں رسول اللہ سے یہ سوال کرتا اگر میں نے ان کو دیکھا ہوتا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟
اور دیکھنے کا تعلق اس رنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خدا تک پہنچا دیا۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑا تمہارے نہ دیکھنے کا، میں نے دیکھا اور میں نے خود یہ سوال کیا تھا، اور جب میں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا رأیت نوراً، میں نے ایک نور دیکھا ہے، یعنی ایک قسم کا نور دیکھا ہے۔ کیا مراد یہ تھی کہ میں نے اللہ کا نور اس کی ماہیت کے لحاظ سے دیکھ لیا ہے؟ یہ ایک انسان کے ذہن میں خیال ابھر سکتا ہے۔ اس کا جواب بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ذر سے ہی مروی ہے۔ معلوم ہوتا ہے مسلم کے راوی نے کچھ بیان کرنے میں کوتاہی سے کام لیا ہے، یا بھول چوک کہنا چاہیے ہو گئی، اور بین ہی وہ بات نہیں بتائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمائی تھی۔ کتاب بخاری یہ حدیث یہ ہے، معاف کرنا، صحیح مسلم کی ہے اور بخاری کی یہ ہے۔ ایک غلطی ہو گئی ہے، دوسری حدیث بھی مسلم ہی کی ہے، بخاری کی نہیں ہے۔ حضرت امام مسلم نے ایک باب میں 2 حدیثیں باندھی ہیں۔ میرے ذہن پہ یہ تاثر تھا کہ وہ بخاری کی حدیث ہے، جب میں نے چیک کیا ہے تو بخاری کی نہیں، وہ مسلم ہی کی دوسری حدیث ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری سے یہ روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ روایت ہے کہ میں نے جب پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ قال ہوا نور انا اراہ، تو نورن جو لفظ تھا وہ دراصل نورن تھا جو فرمایا، اور انا اراہو کا جو حصہ ہے وہ ایک راوی بھول گیا اور دوسرے راوی نے اس کو مکمل کر دیا، یہ پوری شکل بنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث نے ایک اور مضمون سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ اللہ کا نور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کے مطابق وہ ظاہری نور نہیں تھا، ورنہ ظاہری نور کو تو ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے، ظاہری نور ہی کے ذریعے دیکھتے ہیں، ظاہری نور ہی کو دیکھتے ہیں، چاند سورج کو دیکھتے ہیں، مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نور کو خدا کا نور ان معنوں میں قرار نہیں دے رہے کہ گویا اس نور کو دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ اللہ کا نور اس نوعیت کا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر یہ نور کیا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دوسری حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور خدا تعالیٰ کا حجاب ہے، خدا تعالیٰ کی صفات کا پردہ ہے، جن کے پیچھے اللہ چھپا ہوا ہے، جو تمہیں ظاہری روشنی سورج کی دکھائی دیتی ہے، تم اس کو نور سمجھ رہے ہو، یہ حجاب ہے جو صفات باری تعالیٰ پر ہے، اور خدا اس سے پرے ہے، اور خود یہ نور نہیں ہے۔ یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں نور سے متعلق جن کو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس مضمون کو مزید آپ پر کھولتے چلے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم ہی کو ٹھہرایا گیا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے جب تمام صفات کاملہ اس میں پائی جائیں، بس جب کہ ہر ایک قسم کی خوبی اس میں پائی گئی تو حسن اس کا ظاہر ہے۔ اسی حسن کے لحاظ سے قرآن شریف نے
اللہ تعالیٰ کا نام قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہر ایک نور اسی کے نور کا پرتو ہے، یعنی اپنی ذات میں وہ خدا کا نور نہیں ہے، خدا کا ایک عکس ہے جو اس پردے پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ عکس اس طرح کا بھی نہیں جیسے ماضی عکس ہو۔ یعنی مراد اس کی یہ ہے، توانائی کا مضمون آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان لطیف باتوں کو آسانی سے سمجھ لیں۔ توانائی کا آخری منبع اور اول منبع اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر قسم کی حرکت، ہر قسم کا تموج خدا کی ذات کے ارادے سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کا ارادہ آپ کے بدن کو جنبش دیتا ہے، آپ کے گلے کی صوتی تاروں کو جنبش دیتا ہے، اور وہی ارادہ ہے جو جنبشیں بن بن کر دوسرے انسان کے ذہن میں منتقل ہوتا ہے، اور وہاں پہنچ کر ظاہری جنبش میں دکھائی نہیں دیتا، کچھ اور قسم کی چیز ہو جاتی، لطیف تر ہو جاتا ہے۔ تو لطافت سے آغاز ہوا، لطافت تک پہنچا، اور اس کے بغیر ایک جگہ کی کیفیت کو دوسری جگہ منتقل کرنا ناممکن ہے۔ جس لطافت سے کسی چیز کا آغاز ہوا ہے، جب تک دوبارہ اس لطافت میں اس کو تبدیل نہ کریں، اس کا دوسری جگہ انتقال ممکن نہیں ہے، یعنی معنی خیز نہیں رہتا، ایک بے معنی انتقال ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اول ہے، جس کا ارادہ، جس کی قوت فیصلہ، جس کی چاہت یا جس کی ناپسندیدگی جو بھی شکلیں اختیار کرتی ہیں، وہ ساری کائنات، تمام کائنات اس ابتدائی تموج سے پیدا ہوتی ہے، جس کو تموج کہنا بھی ایک انسانی کلام کی مجبوری ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں دکھائی دینے والا تموج، محسوس ہونے والا تموج، خواہ وہ آواز سے تعلق رکھتا ہو یا روشنی سے تعلق رکھتا ہو، جب تک ظاہر ہے اس وقت تک کسی نہ کسی صورت میں لطیف ہونے کے باوجود اسے تموج کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ جگہ جہاں سے یہ تموج شروع ہوا ہے، جہاں پہنچ کر دوبارہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹتا ہے، وہاں کم سے کم لطیف ترین تموج ہے، اتنا ہلکا کہ ظاہری تموج کو اس تموج سے کوئی نسبت ہی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کی آواز سے پہلے جو آپ کا خیال تھا، اگر تموج نہ ہو تو خیال پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا خاموش کہ آپ زندگی بھر جو چاہیں سوچتے رہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو آواز سنائی نہیں دے گی، لیکن جب وہ تموج آواز میں ڈھلتا ہے تو کہیں ہلکی نحیف آوازوں میں بھی ڈھلتا ہے، کہیں پرشوقت اور بلند آوازوں میں ڈھل جاتا ہے۔ اب اذانیں بھی آپ نے مختلف سنی ہیں، ہمارے مبارک ظفر صاحب اذان دیا کرتے تھے وہاں ناروے میں، تو لگتا تھا تکبیر کہہ رہے ہیں، اور تکبیر غور سے سننی پڑتی تھی۔ اب آفتاب صاحب ہیں، چودھری آفتاب صاحب، یہ تکبیر کہیں تو لگتا ہے اذان دے رہے ہیں، لیکن دونوں کے ذہن میں تموج کی قوتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ویسا ہی تموج ہے، اور کوئی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ تو ذات باری تعالیٰ کا نور ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ تمام کائنات اس کے ارادے، اس کے فکر سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بغیر کائنات میں کسی چیز کا ہونا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ بس نور بمانا توانائی ہے، نور بمانا اس روشنی کے نہیں ہے جو آپ کو ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ اور اب روشنی کی ظاہری تصویر اگر اپنے سامنے رکھ لیں تو ایک اور بات واضح طور پر سمجھ آ جائے گی۔ میں نے بیان کیا تھا کہ سائنسدان تو یہ بتاتے ہیں کہ اس روشنی میں
جو تنوع کی قسمیں ہیں جن کو ہم رنگ کہتے ہیں، وہ 5 رنگ ہیں یا بعض 3 بھی کہتے ہیں، 7 ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو بہت زیادہ رنگ ہیں اس میں۔ جب سائنسدان چند رنگ بیان کرتے ہیں تو ان کی مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ انسانی آنکھ جن رنگوں کو دیکھ سکتی ہے وہ اتنے قسم کے تموجات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سی ایسی لہریں ہیں جن کی توانائی کو ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اور بعض نہ دکھائی دینے والی لہریں اتنی شدید ہیں کہ آنکھ اگر ان آنکھ میں پڑیں تو آنن فانن آنکھ کو اندھا کر دیں، تو جلا کر خاکستر کر دیں۔ بس جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے، یہ بچگانہ خیال ہے کہ جو چیز دکھائی دے وہی زیادہ عظمت والی، وہی زیادہ قابل یقین ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ توانائی کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ غیر معمولی قوتوں کا سرچشمہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ روشنی آپ کو دکھائی دیتی ہے، آپ کا کہاں نقصان کرتی ہے، مگر جو ایکس ریز کی قسمیں ہیں یا ریڈیشن کی بعض قسمیں ہیں وہ وجود کے ذرے ذرے کو ہلا کے رکھ دیتی، انسانی تخلیق کا نظام بگاڑ دیتی ہیں، انسانی وجود کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ تبھی ریڈیائی طاقت سے جتنا انسان ڈرتا ہے اتنا کسی ظاہری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ وہ بم جو بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹتے ہیں، جن کے ذریعے ظاہری زلزلے پیدا ہوتے ہیں، وہ بم بظاہر دیکھنے میں کتنے ہی مروب کرنے والے ہوں، مگر ریڈیشن ایک دفعہ جب ظاہر ہو جائے تو پھر نہ آواز رکھتی ہے، نہ رنگ رکھتی ہے، نہ بو رکھتی ہے۔ لیکن ہلاکت خیزی میں ان ظاہری پھٹنے والے بموں سے بہت ہی زیادہ ہے۔ روس کے ایک علاقے میں چرنوبل میں ایک حادثہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ان کا ایٹامک پلانٹ پھٹ گیا، اور آج تک اس واقعہ کے بعد وہ خاموش لہریں، بے آواز لہریں، نظر نہ آنے والی لہریں ایک زندگی کے ساتھ ایک ہلاکت خیز کھیل کھیل رہی ہے۔ ایسے دردناک نظارے ہیں ان بچوں میں جو اس خاموش طاقت سے متاثر ہو کر پیدا ہوئے کہ ان کا پورا نظام درم برم ہو کے رہ گیا۔ کہیں عجیب و غریب قسم کی کہ اعضاء نئے نئے ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں، کہیں کئی اعضاء بالکل مارے گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ محسوسات کی دنیا میں بھی ان کے لیے طرح طرح کے عذاب مہیا ہو چکے ہیں، جن کو دیکھنا، جن کو محسوس کرنا اگر انسان میں احساس کی طاقت ہو، بڑا مشکل کام، بڑا صبر آزما کام ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں نور کے تعلق میں کہ نور ضروری نہیں کہ دکھائی دے، بلکہ جتنا لطیف ہوگا اتنا ہی نہ دکھائی دینے والا ہوگا، اور نہ دکھائی دینا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ عظیم تر ہو جاتا ہے جب دکھائی نہیں دیتا، زیادہ قوی ہو جاتا ہے جب دکھائی نہیں دیتا۔ اور موجودات کی دنیا میں جو خدا کا نور ہے، نور کا اکثر حصہ غیب میں ہے، بہت تھوڑا ہے جو دکھائی دینے والے موجودات سے تعلق رکھتا ہے۔ تبھی یہ نور ہی کی تعریف ہے جو جب فرمایا کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اگر حاضر فرماتا اللہ تعالیٰ تو بظاہر مضمون زیادہ طاقتور ہوتا کہ خدا کو ہر وقت حاضر دیکھ کر وہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ حاضر سے انسان ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی کی تعریف، ڈرنے والے کی تعریف یہ ہے کہ حاضر سے پرے دیکھے تو حیران رہ جائے گا کہ جو نہ دکھائی دینے والا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے تصور کے بعد کسی بے عملی کا سوال ہی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ عمل کی ہر طاقت اس نور غیب سے عطا ہوتی ہے،
جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا، جو انسان کو محسوس نہیں ہوتا. بس عظیم الشان کتاب ہے جس نے ایمان کی یہ تعریف فرما دی. الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے مان بعد نتیجہ یہ نکالا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس غیب کی طاقت کا ایسا اثر ان کے دلوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے حواس پر پڑتا ہے کہ اس سے مروب ہو کر بلا توقف عبادت گزار ہو جاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اس غیب کے اثر سے اور اس کی محبت اور اس کی طمع اور اس کے خوف سے وہ پھر جو خود اپنا ہے وہ غیروں کو دینے لگتے ہیں، تاکہ وہ جو غیب ہے وہ اپنا ہو جائے. اور یہ مضمون ہے مما رزقناہم ينفقون میں، جو جاری و ساری سلسلہ ایک ہے، جاری چلتا ہے، اور جتنا یہ جاری ہوتا ہے غیب کے تعلق میں اتنا غیب قریب ہوتا جاتا ہے. جتنا غیب کا تصور عبادتوں پر انسان کو آمادہ کرتا ہے اور غیب کو جتنا طاقتور سمجھتا ہے انسان، اتنا ہی اس کی نمازیں قوی ہوتی چلی جاتی ہیں. پس نور کوئی ایسی فرضی چیز نہیں ہے جو ما وراء الورا ہونے کے بعد ہم سے بے تعلق ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ما وراء الورا ہونا، یعنی دکھائی دینے کے پردے سے پرے اور اس سے بھی پرے ہونا، اس کی طاقتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک جب کہ وہ وجہ اول بن جاتا ہے تو وہاں انسان کی عقل کا کوئی دخل نہیں. بڑے بڑے فلسفی وہاں پہنچ کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس میں دنیا دار فلسفیوں کی بات کر رہا ہوں، مذہبی فلسفیوں کی بات نہیں کر رہا. خاموش ہو جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہاں تک ہماری عقل کی رسائی تھی، یہاں ایک انگلی دکھائی دے رہی ہے جو اس سے پرے اشارہ کر رہی. بس ہماری عقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہی وجہ اول ہے. وجہ اول کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. ہماری عقل نے نتیجہ نکالا کہ وجہ اول پیدا کرنے والی تو ہے، پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ جس مقام تک ہماری عقل کو رسائی ہوئی اس وقت تک یہ مرحلے طے ہو چکے ہیں کہ جہاں تک ہم نے دیکھا یہ باتیں ثابت ہو گئیں کہ وجہ اول وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ سکیں یا دیکھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، بلکہ وجہ اول ان محسوسات سے پرے ہے، اور یقیناً وہ خالق بھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہم نے محسوسات کی دنیا میں دیکھی ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. اس لیے جو ہمیشہ سے نہیں ہے وہ لازماً مخلوق ہے، اور جو خالق ہے وہ ہمیں لازماً مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مخلوق ہوگا تو ہمیشہ سے نہیں ہوگا، اور یہ اس کا وجود ہی ناممکن ہو جائے گا. یہ ایک منطقی باریک استدلال ہے جس کے نتیجے میں ارسطو تھا یا افلاطون تھا یا بعد میں آنے والے بعض یورپین فلاسفرز تھے، سب نے یہی نتیجہ نکالا کہ وجہ اول سب سے کم متموج ہے. بلکہ جو قدیم فلسفی ہیں انہوں نے کہا وجہ اول میں تموج کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن تموج کا خالق ہے وہ. یہاں تک اس کو غیر متحرک قرار دیا گیا اس خطرے سے کہ اگر تموج ہے تو توانائی کا ضیاع بھی ہوگا، اور توانائی کا ضیاع ہوگا تو وہ چیز ازلی ابدی نہیں ہو سکتی. اس کے تموج کے نتیجے میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ گھٹتی ہے. اور یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جسے فزسسٹ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. ساری کائنات اپنی مجموعی قابل استعمال توانائی میں کم ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ تموج ہے. تو کہتے ہیں تموج پیدا کرنے والی ذات کو خود تموج سے پاک ہونا ہوگا، ورنہ نہ وجہ اول بن سکتی ہے اور نہ دائمی کہلا سکتی ہے. اور اس منزل کی طرف جاتے وقت
یہ سفر جو چھوٹا سا میں نے آپ کو کروایا ہے آغاز میں، اس سفر کو دوبارہ ذہن میں حاضر کر لیں کہ ظاہری تموج سے وجہ اول کی طرف جو آپ نے حرکت اپنی دنیا میں کی ہے، وہاں وجہ اول کا تموج اس کے مقابل پر اتنا خفیف ہے کہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن وہ خفیف تموج اتنی زبردست قوتیں پیدا کر دیتا ہے کہ ارد گرد ماحول میں ایک ہیجان برپا کر دیتا ہے، اور صرف وقتی طور پر ہی نہیں، دور رس نتائج اس کے نکلتے ہیں۔ ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ خیال دنیا کے خیالات پر اثر انداز ہو جاتا ہے، ان خیالات کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں بدن متحرک ہو جاتے ہیں۔ وہ لاکھوں کروڑوں بدن آگے ورثے میں ان خیالات کو اس طرح چھوڑتے ہیں کہ آنے والی نسلیں پھر متموج ہوتی چلی جاتی ہیں، متحرک ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک خیال جو اپنی ذات میں معمولی سی حرکت، اگر حرکت تھا بھی تو معمولی سی حرکت، کتنی بڑی بڑی حرکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ عالمی جنگوں کے اندر دیکھیں کتنا تموج، کتنی بربادی، کتنی ہلاکت خیزی، کیسے کیسے حیرت انگیز زلزلے دنیا پر وارد ہو جاتے ہیں، انسانی دنیا پر بھی، حیوانی دنیا پر بھی، جسمانی دنیا پر بھی۔ لیکن جس ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہے، وہ ذہن جو طاقت کے سرچشمے پر واقع تھا، اس ذہن کی حرکت کو آپ ماپیں تو جو توانائی اس نے پھوٹی ہے آخر، اس کے ساتھ اس کو کوئی بھی نسبت نہیں۔ اور اس کی مثال صرف انسانی سوچوں سے تعلق نہیں رکھتی، انسانی سوچوں کے ذریعے صرف نہیں دی جا سکتی، بلکہ مادی دنیا میں بھی فزکس نے جن چیزوں کا انکشاف کیا ہے، ان میں بھی نور کی یہ تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں اس طرح دکھائی دیتی ہے کہ جو کشش ثقل ہے، جو تمام توانائیوں کا ماخذ سمجھی جاتی ہے۔ ابھی تک سائنسدان 4 قسم کی توانائیوں کو 3 میں تو تبدیل کر چکے ہیں، یعنی جیسا کہ 3 اکائیوں میں تو دیکھ رہے ہیں ان کو، جیسا کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے عظیم الشان کام اور ان کے ساتھی کے کام کے نتیجے میں اب 4 کی بجائے 3 توانائیوں کا تصور رہ گیا ہے، مگر جانتے ہیں کہ آخر پہ ایک ہی نکلے گی۔ یہ جانتے ہیں کہ کشش ثقل ہی ہے جو ان توانائیوں کی ماں ہے، اور کشش ثقل سب سے کم متحرک ہے۔ کشش ثقل کی حرکت کے متعلق ہی ڈیبیٹ ہے کہ اس میں حرکت ہے بھی کہ نہیں۔ بالکل خاموش متموج کا تو سوال ہی ان کو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے بعض لوگ تو اس کے صرف فیلڈ ہی کہتے ہیں، اور ایسی فیلڈ جس میں کوئی حرکت، کوئی تموج نہیں ہے، اگر وہ تموج مانے تو آگے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مگر تموج کسی قسم کا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ کشش ثقل کے ذریعے جتنی توانائی ہم پیدا ہوتی دیکھ رہے ہیں، اتنی ہی خرچ بھی ہونی چاہیے سائنس کے اصول سے۔ مثلا زمین ہے، وہ اپنے مرکزی نقطے کی طرف ہر چیز کو کھینچ رہی ہے، اور اتنی غیر معمولی طاقت سے کھینچ رہی ہے کہ سارے پہاڑ چمٹے پڑے ہیں، انسان جتنی مرضی چھلانگ لگائے پھر آخر زمین پہ آ جاتا ہے، اور ارد گرد گزرنے والے سیاروں کو، ارد گرد گزرنے والے فلکی اجرام کو یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور زمین کی کشش بالکل معمولی ہے۔ یہ کشش اگر بڑھ جائے تو کائنات میں ایک ہنگامہ برپا کر دیتی۔ ایسے ایسے ستاروں کو بعض ستارے اپنی کشش سے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جن کا فاصلہ ان سے لاکھوں سال کے فاصلے پر ہوتا ہے، لاکھوں سال توانائی سفر کرے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا ایسے ستاروں کا پیٹ بھرے گا جو بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں بھی توانائی نہ دکھانے والی ہے، نہ دکھائی دینے والی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ بھی ایک مثال ہے نور کی، کہ جہاں سب سے زیادہ نور کی شدت ہے وہ سب سے زیادہ نہ نظر آنے والی چیز ہے، اس کا نام ہی بلیک ہول ہے۔
نہ دکھائی دیتا، نہ سنائی دیتا، نہ چکھا جا سکتا، نہ محسوس کیا جا سکتا، اور ایسی قوت ہے کہ اس کے دھماکے ہی سے بالآخر کائنات پیدا ہوئی۔ تو خدا کا نور سمجھنا ہے تو خدا کی اس تخلیق کے حوالے سے سمجھیں جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ بیان سن کے آپ کو کیا سمجھ آئے گا اگر السماوات والارض پر غور نہیں کرتے؟ تبھی اللہ تعالیٰ اولو الالباب کی تعریف میں یہ بات داخل فرما دیتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں حیرت انگیز نشانات ہیں، عظیم نشانات ہیں، لآیات۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اولی الالباب ہیں، جن کو خدا نے عقلیں عطا فرمائی ہیں۔ اور صاحب عقل انسان وہ نہیں ہے جو محض خشک سائنسدان ہے، کیونکہ وہ اپنے تلاش کے سفر کو کناروں پر ختم کر دیتے ہیں اور نیچے اتر کر اس کی ماہیت جو نور کے پردوں کے پرے دکھائی دینی چاہیے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس اس پہلو سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ایسا دلچسپ سفر ہے، اتنا حیرت انگیز یہ سوچ کا نظام ہے کہ جو اس میں ایک دفعہ مبتلا ہو جائے کوئی ڈرگ ایڈکشن اس سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتی۔ انسان ہر بات میں اس کی ماہیت پر غور کرتے ہوئے خدا کی طرف پہنچنے کا مزہ چکھ لے تو پھر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو یہ آیت کریمہ پیش کر رہی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ نہ دن کو بھولتے ہیں نہ رات کو، نہ کھڑے ہوئے نہ بیٹھے ہوئے، وہ تو کروٹیں بدلتے ہیں تب بھی ان کو خدا یاد آتا ہے۔ اور یہ لامتناہی ذکر کا سفر ہے جو کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں ضرور شروع ہوگا اگر اولو الالباب ہو۔ تو جب تک کائنات پر غور نہیں کرتے نور السماوات والارض کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اور نور السماوات والارض کو صرف اسی حد تک سمجھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں جس حد تک کائنات کا شعور حاصل کرنے کی خدا تعالیٰ نے صلاحیت بخشی، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سب پردہ ہی تھا، اور وجہ اول ان پردوں سے پرے ہے۔ جو نور ہم دیکھتے ہیں، جو کائنات کی روشنائی ہے، جو کائنات کے اندر متحرک روح ہے، وہ خدا نہیں ہے، اس میں خدا کی صفات جلوہ گر ہیں، اور نور اللہ اس سے پرے لطیف تر کوئی چیز ہے جو تموع سے بھی پاک ہے، جو ہر قسم کی فنا کے تقاضوں سے بالا ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وقت کا اس پر کوئی دخل نہیں، وہ وقت کا خالق ہے، اس کو کسی نے خلق نہیں کیا۔ یہ وہ نور ہے جس کا ذکر میں انشاءاللہ اب آئندہ خطبے میں قرآن کریم کی بعض آیات کے حوالے سے، اس کی آیت کے حوالے سے بھی اور دوسری آیات کے حوالے سے بھی، اور احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں سے مدد لے کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.